کہ اگر کوئی شخص صرف زبانی خرچی کرتا ہے اور زبانی دعوے دار ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اپنے محبت کی دلیل نبی علیہ السلام کی اطاعت میں دینی ہوگی. کیونکہ جب تک کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں وقت نہیں گزارے گا نا تب تک وہ ولایت کو اختیار نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے ولایت مل جائے تو ولایت کے لیے لازمی ہے کہ وہ نبی کی اتباع کرے. صحابہ کرام تو ہر ان امور کو بھی دیکھتے تھے. دیکھیں ایک ہوتی ہے پیروی اور ایک ہوتی ہے اطاعت، اتباع. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو بھی دیکھ کر پیروی کیا کرتے تھے کہ جس کو کرنے کا شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا. مثال کے طور پر امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث نقل کی ہے. ایک صحابی نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے تھے. ملاقات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور خصائل مبارک کو بھی دیکھا. واپس آ گئے اپنے گھر پہ اور ایک وقت ایسا ہوا کہ پھر یہ صحابی اپنی اس دنیا کے اختتامی وقت تک پہنچ گئے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مرگ الموت. تو بیٹے سارے جمع تھے تو انہوں نے کہا کہ ابا جی ایک سوال کا جواب آپ دے دیں. تو ان صحابی نے بولا کہ کون سا سوال؟ کہا کہ یہ جب سے ملاقات کر کے آیا نا آپ نبی علیہ السلام کی تو یہ اوپر کا جو گریوان کا جو بٹن ہے نا یہ آپ نے تب سے ہم نے نوٹ کیا آپ نے بند ہی نہیں کیا، ورنہ پہلے آپ بند بھی کرتے تھے. جب رسول اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں تو آپ کا گریبان کا بٹن کھلا ہی رہتا ہے. وجہ بتائیں گے؟ کہنے لگے بیٹے بات یہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جب ملاقات کی تھی نا تو آپ کا اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کس سبب پر کھولا تھا، گرمی کے لیے کھولا تھا، کسی اور سبب پر کھولا تھا، مجھے نہیں پتا. بس جس طریقے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا آج مرتے دم تک اسی طریقے پر. آپ اندازہ کریں کہ حالانکہ گریبان کا بٹن کھولنا اور بند کرنا بظاہر اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ آپ کی چوائس ہے. آپ کو کھولنا ہے، آپ کی نیڈ ہے، آپ کھول لیں، آپ کی نیڈ نہیں ہے آپ بند کر لیں. لیکن صحابہ کرام اتنی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک صحابی عبداللہ بن عمر بڑے معروف ہیں نبی علیہ السلام کی پیروی میں. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ پر، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. ویسے تو ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہیں بڑے ہائی کوالٹی کے شاگرد تھے. جو امام ابن کثیر ہے نا یہ بھی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ایسے بڑے بڑے شاگرد تھے ان کے. تو ابن القیم نے کتاب لکھی ہے، اردو ترجمے میں تو غالباً چھپی ہے، مولانا محمد جوناگڑی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اعلام الموقعین اور رب العالمین کے نام سے یہ کتاب ہے اور 7 جلدوں پر سعودیہ سے چھپی ہے، بڑی محقق کتاب ہے وہ. تو اس میں انہوں نے صحابہ کرام کے اس قسم کے واقعات کو نقل کیا اور فصل قائم کیا ہے وہاں پر. اس کو ضرور پڑھیں. اگر کسی نے اس کو اگر یہ تقلید کا جمود ہو گیا یا اس قسم کی چیزوں پر اگر کوئی عبور حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو ابن القیم کی یہ کتاب ضرور پڑھ لیں. سب پتہ چل جائے گا کہ اتباع سنت کیا نہیں ہے اور کیا ہے. تو بتاتے ہیں عبداللہ بن عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ راستے میں کہیں جاتے تھے تو وہاں جا کر بیٹھ کے حاجت کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ آپ کو حاجت کی ضرورت تو تھی نہیں، ابھی اگر آپ پیچھے سے فارغ ہو کر آئے اور پھر آپ پھر یہاں بیٹھ گئے. کہتے کہ مجھے پتہ ہے مجھے حاجت کی ضرورت نہیں تھی، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اتباع کا جذبہ تھا. علامہ حروی نے ایک کتاب لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ، ذم الکلام و اہلہ کے نام سے. ذم الکلام، کلام کی مذمت اور اس کے اہل. وہ اس کتاب کے اندر یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہاں پر ذکر ہے ابن مسعود. ابن مسعود ہوتے ہیں تو یہ عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے انا عبداللہ تو اس سے مراد عبداللہ بن عمر ہوتے ہیں. جب کہا جاتا ہے ابن عباس تو اس سے مراد عبداللہ بن عباس ہوتے ہیں. اور یہ تینوں کا نام عبداللہ ہی ہے، یہ عباد اللہ ہے تینوں کے تینوں رضی اللہ تعالی عنہ.
تو فرماتے ہیں علامہ عربی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے، تو مسجد کے صحن میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، آپ نے ان کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو یہ آواز مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر تک چلی گئی، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ مسجد کے اندر انٹری مار رہے تھے اور وہ جوتیوں کے پاس تھے، وہ ادھر ہی بیٹھ گئے۔ تو مسجد کا جو چوکیدار تھا نا، اس نے کہا کہ بھائی یہ اندر کے لوگوں کے لیے حکم ہے، آپ یہیں پر بیٹھ گئے؟ کہا کہ مجھے پتہ ہے، سمجھ ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ اندر والے لوگوں کے لیے حکم ہے، لیکن میرے کان میں تو نبی کا حکم پہنچ گیا نا، اب میرا کام تو اتباع کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو جب ایسی اطاعتیں ہوتی ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ولایت ملتی ہے، محبت پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کرتا ہے۔ آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو اور کہہ دو کہ جی عاشق رسول، عاشق رسول، عاشق رسول، حب رسول، محب رسول، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نوٹنکی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ تمہارا چہرہ اور تمہارا جسم جو ہے وہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ اور نالی ووڈ کے ہیرو کے اوپر چلے بھی ہیں، تمہاری چوائس جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ شاہ رخ خان اور سلمان خان ہے، تمہاری عورتوں کی چوائس ہے وہ انڈین جو ہے وہ ایکٹرز کی جو خواتین ہیں ان کی وہ چوائس ہے، ان کی زندگی اپنا، انہوں نے بالی پہنی ہوئی ہے کانوں میں، تو آپ کا لڑکا بھی جا کر کانوں میں بالی چھلوا کر آ جاتا ہے، وہ آدھا ٹکلا ہو جاتے ہیں، گنجے ہو جاتے ہیں تو فیشن بن جاتی ہے، وہ بھی چھتری نکال دیتے ہیں اپنے سر پر۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ، آپ کبھی ہائی وے پہ دیکھیں کہ ایسے ٹرک جاتے ہیں جو بھوسی بھری ہوئی ہوتی ہے نا جس کے اندر، تو وہ نیچے سے ٹرک چھوٹا ہو جاتا ہے اور اوپر سے چھتری کی طرح نکلا ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہی بھاگ بناتے ہیں ٹرک کی طرح کہ کان کی پٹیوں کے اوپر سے گنجے ہوتے ہیں اور اوپر سے چھتری نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم نے وہ عاصم بھائی بیٹھا ہے وہ طارق بھائی کی کتاب تھی، انسائکلوپیڈیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ اس قسم کی جو بالوں کی کٹنگ ہے وہ بدو امریک نہیں کیا کرتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ بت پرست تھے۔ تو کاپی تو ہم کرتے ہی ہیں نا، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عاشق رسول ہیں، اور گورنمنٹ بھی کتنی اندھی ہے، اللہ معاف کرے، کہ ایک داڑھی والا اس کے خلاف کیس کر رہا ہے، ایک داڑھی منڈا، یہ عاشق رسول ہے، اچھا تجھ پر تو محبت ٹپک رہی ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو برا بھلا کہتا ہے نبی علیہ السلام کو، اس کے حوالے سے اگر کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ابن تیمیہ کی کتاب پڑھ لے، اس کا نام ہے الصارم المسلول علی شاتم رسول، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اتنا موٹا ترجمہ ہوا ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ اور میں کمال کی بات بتاتا چلوں میں آپ کو، اس کتاب کے اندر، کتاب کا نام ہے الصارم المسلول۔ الصارم کہتے ہیں تلوار کو، کس کو کہتے ہیں؟ تلوار کو، اور مسلول کہتے ہیں ننگی کو، ننگی تلوار علی شاتم رسول، نبی علیہ السلام کے شاتم کے اوپر۔ اس میں انہوں نے 26 شاتم رسول کا ذکر کیا ہے۔ ہم تو ایک ہی کو سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ العظیم جو شتم کرتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب کرتا ہے، گالی دیتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہی شاتم رسول ہے، لیکن اس کی اور بھی قسم ہے، اور دیکھا جائے تو جو تاریخ سنت ہے نا، یہ بھی شاتم رسول ہے۔ خیر، بات پھر کہیں اور نکل جائے گی۔ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، یا متکلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہیں نعرے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں جلسے جلوس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم اتباع میں لگ جاؤ، اوپر سے اعلان ہو جائے گا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیں کہ لوگ مجھ سے کیسے محبت کریں، اللہ مجھ سے کیسے محبت کریں؟ آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے، اللہ تجھ سے محبت کریں گے۔ آپ نے فرمایا ازہد فی عند الناس، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی حاصل کر لے، فی عند الناس یحبک اللہ، اللہ بھی تجھ سے محبت رکھے گا۔ جو لوگوں کے پاس مال ہے اس سے بے رغبت کر لے، جو دنیا ہے جس دنیا میں تو رہتا ہے اس سے بے رغبتی حاصل کر لے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اب جو بے رغبت ہونے والا جو شخص ہے، جب اس کی دنیا سے بے رغبتی ہوگی تو پھر اس کے لیے کیا بچے گا؟ پھر وہ آخرت کی رغبت پیدا کرے گا، اور اگر وہ آخرت کی رغبت پیدا کرتا ہے
تو پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس سلسلے کے حوالے سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کرے گا. چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، رسول کا طریقہ کیا تھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا، آپ کا یہ فعل کیا تھا، میں کروں گا ہی نہیں. اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، یہ تو بہت کمال کے یار لوگ تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں غبت منذ کہ میں اس دن سے میں نے کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی جب سے میں نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی کہ غیبت حرام، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے غیبت کے بارے میں پوچھے گا ہی نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ کے بارے میں آتے ہیں کہ اگر وہ لیٹتے تھے نا تو ان کا دل چاہتا تھا کہ پیر کے اوپر پیر رکھ لیں، لیکن وہ نہیں رکھتے تھے. کہتے تھے کہ جب تک کہ میرے پاس اس کے بارے میں حدیث نہیں آ جائے گی نا کہ میرے نبی نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، تب تک میں وہ کام نہیں کروں گا. کیسے لوگ تھے بھائی. خیر تفصیل پھر بہت زیادہ ہے. فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی تم سے محبت نہیں کرے گا بلکہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ذنوب کو بھی معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور گناہوں کو کیسے معاف کرتا ہے کہ جھاڑ دے گا تم سے تمہارے گناہ. ان العبد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد یصلی فاتی بذنوبہ کلھا، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ آ جاتے ہیں. اس کے سارے گناہ کہاں آ جاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاصیہ وعلی عاتقی، اس کے سر پر آتے ہیں اور اس کے کندھوں پر آتے ہیں. فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ، اور جب بھی وہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تُسَاقَطَتْ یا تَسَاقَطَتْ عَنْ، جیسے ہی رکوع میں جاتا ہے سجدے میں جاتا ہے گناہ سر پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، کندھے پر آئے ہوتے ہیں، سارے کے سارے گناہ جو ہے اجڑ جاتے ہیں. تو پھر یہی بات ہو گئی نا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت رکھنا تو پھر کیا ہے، نبی کی اتباع کرو. پھر گناہوں کو جھاڑ دے گا اللہ تمہارے، اور صرف گناہ نہیں جھاڑے گا بلکہ تم سے بھی محبت بھی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قل اطیعوا اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اطاعت کیجئے اللہ کی والرسول، اور اس کے رسول کی. دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنی بھی اطاعت ہیں وہ سب کی سب مشروط ہے. کیا ہے وہ؟ مشروط ہے، کنڈیشن ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر کوئی بات کہے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اور جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بات کہے گا اس کی بات مانی جائے گی. لیکن اللہ اور اس کے رسول سب کی بات ایسی ہے کہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے، جو رسول حکم دیں اس کو لے لو، جس چیز سے روکے باز آ جاؤ. اور یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو نبی علیہ السلام نے نشانی بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بات کو بھی رد کر دیا جائے گا، جھٹلا دیا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ الفین، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ متکئا علی اریکتہ، ایک آدمی اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ میری حدیث پیش کی جائے گی مما امرت بھی، جس چیز کا میں نے حکم دیا، اور نہیت عنہ، یا جس چیز سے میں نے روک دیا، اور کہے گا لا ادری، وہ کیا کہے گا؟ لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناه، کہ ہم تو اسی چیز کی اتباع کریں گے جو قرآن میں ہے، اس کے سوا ہم نبی کی اتباع نہیں کریں گے. لا ادری، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناه، بس ہم کتاب اللہ کی پیروی کریں گے. تو ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ جو میری سنت کے تارک ہوں گے، میری سنت کو ترک کرنے والے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، اور دنیا میں جتنی بھی اطاعت ہیں وہ سب کی سب مشروط ہے. میں ایک یہاں مسئلے کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑا مسئلہ بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں، اور بڑا گمبھیر مسئلہ ہے یہ کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی کہنے پر بیوی کو طلاق دے دی جائے. عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو، کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں. تمہارا باپ کہہ رہا ہے، تمہارے ابو کہہ رہے ہیں طلاق دے دو. تو اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ مسئلہ جو ہے وہ استدلال کیا کہ جی ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے. جبکہ یاد رکھیں کہ طلاق دینا شریعت نے پسند نہیں کیا الا یہ کہ کوئی عذر ہو. اب اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ جی
تمہاری بیوی مجھے اچھی نہیں لگتی، حالانکہ بچے بھی ہیں اس کے اور میاں بیوی میں محبت بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ طلاق دے، تو میری اتباع کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عبداللہ کو طلاق دلوا دی تھی۔ تو بات یاد رکھیں، یہاں پر بھی یہی قاعدہ چلے گا کہ ماں باپ کی اتباع بھی شریعت کے مطابق ہوگی۔ اگر والدین جان بوجھ کر یا غیر شرعی طور پر جو ہے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو ہرگز ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ اور جو عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ ان کی بات پر کہ طلاق دے دے اپنے والد صاحب کے کہنے پر، تو عمر رضی اللہ عنہ پر کے پاس جو ہے ایک شرعی عذر تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہوں نا عبداللہ کے لیے اس کے ایمان کا خطرہ دیکھتا ہوں اس کی بیوی میں، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب طلاق دے دو۔ تو یاد رہے گا یہ مسئلہ انشاءاللہ ہے کہ ماں باپ کے پاس اگر کوئی عذر ہو شرعی تو بات میں سمجھ میں آتی ہے، ورنہ آپ ہرگز ماں باپ کی اتباع نہیں کریں گے اس موقع پر ہے۔ جی جی بالکل ایسا ہی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور پھر اگر تم پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا کافروں سے۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ۔ اب یہ نبی علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد، آپ کی رسالت کے ذکر کرنے کے بعد یہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کا ذکر آیا، یہ کیا ربط ہے؟ علامہ قرطبی ہو گئے، اس طرح سے ابن جریر الطبری ہو گئے، اور اسی طرح سے دیگر جو ہے وہ مفسرین اور محدثین ہو گئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مناسبت یہ ہے دونوں آیتوں کے درمیان کہ ایک جگہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ تھا، ایک دم سے یہ آل عمران اور ابراہیم علیہ السلام کے آل کا تذکرہ کیوں آیا؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی مبارک نسل سے ہیں۔ جی جی جی، تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹے پیدا ہوئے، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر رکھتا ہوں، اسی دن رکھ دیا۔ حالانکہ ہمارے یہاں 7ویں دن نام رکھا جاتا ہے، 7ویں دن نام رکھنے کا جو اجازت ہے وہ اس کی حد ہے، پہلے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے، بچہ پیدا ہو گیا آپ نے فوراً نام رکھ دیا، اور وہ جو حدیث 7ویں دن کی آتی ہے نا وہ حد ہے، یہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 7ویں دن ہی نام رکھنا ہے، نہیں، عقیقہ 7ویں دن کرنا ہے، نام تو آپ پہلے دن سے رکھنا شروع کر دیں، اور پھر اس کی حد کیا ہے 7ویں دن۔ یہ اس کی دلیل یہ بھی ہے جو قرآن کی آیت ہے، اور دوسری جو ہے یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کیا بیٹا پیدا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا نام اپنے والد کے نام سے رکھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے نام سے، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم علیہ السلام کے آل کو، و آل عمران اور عمران کے آل کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، عمران نام کی جو شخصیات تھی نا وہ 2 گزری ہیں، عمران نام کی جو شخصیات کتنی ہیں؟ 2 ہیں۔ اچھا، ایک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے جو والد تھے نا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا، اور ایک مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، تو 2 عمران نامی شخصیات گزری ہیں۔ فرمایا ذریۃ بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران، اور جب کہا بیوی عمران کی بیوی نے، ربی رب، اے میرے رب، انی نذرت، میں نظر کرتی ہوں، لکا، آپ کے لیے، ما فی بطنی، جو میں نے حمل میں اٹھایا ہوا ہے میرے پیٹ میں، محررن، اس کو آزاد کر دوں گی، اس کو آپ کے نام پر آپ کے لیے وقف کر دوں گی، فتقبل منی، تو اس نظر کو آپ مجھ سے قبول فرما لیں۔ ہوتا یہ تھا اس زمانے کے اندر کہ اگر کوئی عمدہ قسم کی کوئی نظر مانگتا تو وہ یہ نظر مانگتا کہ جی یا اللہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں مسجد کی خدمت کے لیے اس کو، عبادت خانے کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی یا کر دوں گا۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ، جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حنا نام تھا ان کا، البتہ کتاب اور سنت سے تو یہ ثابت نہیں ہے، ولیکن هذا الاقوال بعض المفسرین، یہ بعض مفسرین کے اقوال ہیں، لیس عندهم دلیل فی هذه المسئلہ، تو وہ کہتے ہیں کہ حنا ان کا نام تھا، حنا،
چلے کوئی بات نہیں، اگر ہم نام لے بھی لیتے حنا، ہو سکتا ہے نام حنا، لیکن کتاب اور سنت سے نام ثابت نہیں ہے. تو ان کی والدہ حنا نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں حمل ہے نا وہ میں آپ کی مسجد کے لیے، آپ کے گھر کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے بھی ہیں، میری سن رہے ہیں، العلیم آپ جان بھی رہے ہیں کہ میری نیت کیا ہے. فلما وضعتها، پھر جب وضع کیا، جنا ہا، دو اشارے اس کی طرف، ہا حمل، حمل کی طرف، جب اس حمل کو وضع کیا یا اس بچی کو وضع کیا، دونوں ٹھیک ہے. قالت ربی انی وضعتها انثى، کہا کہ میرے اللہ میں نے تو لڑکی پیدا کر لی ہے، میں نے تو نظر کی تھی لڑکے کی، ادھر تو لڑکی ہو گئی. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. واللہ اعلم، یہ دیکھیں علم نہیں ہے، الف زائدہ ہے، اعلم. یہ اعلم کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ترجمہ بنتا ہے اللہ خوب جانتے ہیں. کیا؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. خوب کیوں کہا گیا یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے اللہ جانتا ہے. خوب اس لیے کہا گیا کہ جس بچے کو اللہ نے تجھے دیا ہے، جس بچے کو اس کے بھی پیدا ہونے سے اور تیرے بھی پیدا ہونے سے اور اس کائنات کے بھی پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کیا پیدا ہونا ہے. اسی لیے اللہ خوب جانتے ہیں. تقدیر ہے، یہ کیا ہے؟ تقدیر. تقدیر پر ایمان لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، ساری کائنات اور مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اس کو کیا کہا؟ اکتب، کہتی ہے میں اکتب. اللہ نے فرمایا لکھ، کہتی ہے کہ کیا لکھوں؟ اگر قیامت تک آنے والے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ لیں. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، بلکہ میں یہاں ایک آپ کو مجلس کو تھوڑا سا جو ہے نا تر کرنے کے لیے ایک تھوڑا سا واقعہ سنا دیتا ہوں میں آپ کو. یہ جیکب لائن کے اندر ایک دودھ والا ہوتا تھا. جیکب لائن ہے نا آپ کا، وہاں ایک دودھ والا ہوتا تھا. اس کی شادی ہوئی، اس کی شادی ہوئی، پہلا سال ہوا بچہ پیدا نہیں ہوا، دوسرا سال ہوا بچہ پیدا نہیں ہوا، تیسرے سال اس نے بچے کے لیے اعتکاف کر لیا، بچہ پیدا نہیں ہوا. چوتھا سال ہوا، استطاعت تھی عمرے کے لیے چلا گیا، بچہ پیدا نہیں ہوا. 5 سال ہو گئے. کسی نے کہا کہ بھائی ایسے بچہ نہیں ہوگا، لاہور پر علی حجویری کے مزار پر چادر چڑھا لو، وہاں پر نظر کر لو، بچہ ہو گیا. 5ویں سال وہاں پر چادر چڑھانے گیا، نظر ڈالی، کچھ ہی 2 یا 3 مہینے میں بیوی حاملہ ہو گئی. دیکھا کہیں سے کچھ نہیں ہوا. کیا کہا اس نے؟ دیکھا کہیں سے کچھ نہیں ہوا. وہاں گئے تو ہو گیا، حمل ٹھہر گیا. بچے دیتے ہیں، وہ بانٹتے ہیں بچے. اگر آپ کے بچے نہیں، وہاں جاؤ، علی حجویری کے مزار پر جاؤ. استغفر اللہ العظیم، ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا تھا؟ دراصل یہ تقدیر کی جہالت ہے. جو اس کے دل میں تقدیر کے علم کی جو جہالت ہے نا، وہ یہ. کیوں؟ اللہ کی قسم 5ویں سال اگر مندر پہ بھی چلا جاتا تب بھی بچہ ہونا تھا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں قلم کے ذریعے. اس کی قسمت میں 5ویں سال اور دوسرے مہینے پر اولاد لکھی تھی. اگر اللہ سے مانگتا تو جائز طریقے سے ایمان نصیب ہوتا. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر چلا گیا، اولاد تو پیدا ہوئی لیکن ایمان کو برباد کر دیا. جس نے یوں کہا کسی نے کہ فلاں ستارے کے سبب پر بارش ہوئی ہے، اس نے اپنے ایمان کو برباد کر دیا. من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو نجومی کے پاس آئے، جو کاہن کے پاس آئے، اس کی بات کی تصدیق کر دے. ہاں بھائی ٹھیک کہا آپ نے، بس فرمایا پوری شریعت کا کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. یہ اور ویسے بھی تو جاہل جادوگر تو مرتد ہوتا ہی ہے. اس کی تو جادوگر کو تو پکڑے اور ایک گردن اس کی اڑا دے، اسی کے ٹیبل پر رکھتے جب وہ جادو کرتا ہے. شریعت نے یہ فیصلہ دیا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. یہ پورا واقعہ سورہ بقرہ سورہ 2 کی آیت نمبر 101 میں ہے. مَنْ شَاءَ فَلْيَرْجِعْ هُنَاكَ. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری تقدیر ہے. تو فرمایا
یہ ہم نے گفتگو کی اعلم پر بحث کی ہے، لفظ اعلم پر ابھی جو ہماری گفتگو ہوئی تو فرمایا واللہ اعلم بما وضع، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اس نے کیا جنم دیا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ جملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، پتہ آپ کو یہ جملہ یوں نہیں ہونا چاہیے. اصل جملہ تھا جو گفتگو چل رہی ہے اس کے مطابق وَلَيْسَ الْأُنثَىٰ كَالذَّكَرِ، یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن الٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، الٹ کیا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ وہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے. یعنی جو مریم جو لڑکا مانگ رہی تھی، ہم نے جو ان کو لڑکی دی ہے نا، وہ لڑکا کبھی بھی اس لڑکی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس لڑکی کو جو ہم فضیلت دینے والے ہیں اور جو ہم اس کے ذریعے کام لینے والے ہیں، اس لڑکے سے ہم وہ کام نہیں لیں گے. سمجھ میں؟ محمد شیخ زندیق نے کیا کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ سے یہ استدلال کرتا ہے کہ استغفر اللہ العظیم کہ مریم علیہ السلام وہ دراصل مخنث تھی. کیا تھی وہ؟ مخنث تھی. استغفر اللہ العظیم. حالانکہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ جب جبریل امین خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے تو کہا تھا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِيًّا، یہی آیت نا کہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا. وَلَمْ أَكُنْ بَغِيًّا، میں بغاوت کرنے والی نہیں ہوں. مخنث کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بغاوت کرنے کا جنسی اعتبار سے. جو قدرتی مخنث ہوتا ہے وہ نہیں جو ہمارے بس اسٹوپوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو بناوٹی ہوتے ہیں. اس میں تو بہت سارے لڑکے بھی اور بہت ساری لڑکیاں بھی ہیں. بچ کے رہیے گا، احتیاط کیجیے گا. کمانے کے نئے طریقے ٹوٹکے ہی ہیں. جو اصل جو مخنث ہوتا ہے نا، اس کے اندر تمنا نہیں ہوتی، اس کو بشر چھوئے کہ نہ چھوئے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے کہا کہ مجھے بشر نے نہیں چھوا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لڑکی تھی. اور قرآن نے یہاں پر یہ ذکر فرما دیا کل انثیٰ، وہ لڑکی تھی. اور پھر صیغہ وضعتھا، یہ ہا کی ضمیر اور راجع ہے مریم علیہ السلام کی طرف. لڑکا ہوتا وضعتھا، تو فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں نے اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اپنی انگلیوں سے اس کے پہلو میں کچوکے مارتا ہے، یوں کرتا ہے اس کو، جو نا وہ پسلیوں میں نہیں ہوتا. جی 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 والدہ نے رکھا ہے. استدلال ہو گیا یہاں سے بھی کہ پہلے دن نام رکھنا درست ہے. انی سمیتھا، میں نے نام رکھ دیا ہے اس کا. پہلے دن میں نام رکھنا درست ہے، بلکہ پہلے دن نام رکھ سکتے ہیں. حد جو ہے وہ 7ویں دن ہے. اور پھر اس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مل گئی. آپ نے پہلے دن اپنے بیٹے کا نام سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ لیا. تو فرمایا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ جو کلام جو ہے نا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا وَمَرْيَمَ إِنِّي أُعِيذُهَا، یہ کلام اصل میں مریم کی والدہ کا ہے. یہ پورا اس کا جو کانٹیکسٹ جو چل رہا ہے. وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم کے شر سے آپ کی پناہ میں دے رہے ہیں. تو نبی سے فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان کچوکے مارتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ ٹھونگے مارتا ہے. نبی سے فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ رونے لگ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پیچھے سے بچے کو چماٹ ماری، جب بچہ بورن ہوتا ہے وہ روتا ہے. ارے ہمارے خیال سے تو آپ کے تپڑ سے نہیں ہو رہا، شیطان کی انگلیوں سے رو رہا ہے. انگلی کر رہا ہے شیطان، اس کو پیدا ہوا جیسے دنیا میں ہے انگلی کرے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے کسی ان دونوں کو نہیں کر سکا یہ، کیونکہ اللہ کی پناہ میں دے دی گئی تھی ان کو. باقی سب کو کرتا ہے، سب کو انگلی مارتا اور رلاتا ہے، سب بچوں کو. اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ اکبر. شیطان کا انگلی مارنا، تکلیف دینا اس حدیث سے ثابت ہو گیا. شیطان کا انسان کو تکلیف دینا اس حدیث سے ثابت ہو گیا. یہ حقیقی معنی ہے انگلی مارنا، یہ کوئی تمثیل نہیں ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ ویسے بھی ہوتے ہیں
کہ بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، جیسے کہ شیطان کے دخول کا مسئلہ ہو گیا. مقصد یہ کچھ ایک فرقہ ہے کہ جو شیطان کے انسان کے اندر دخول کا انکار کرتا ہے، اور ہمارے کچھ جو ہے وہ جاننے والے کچھ عالم بھی ہیں وہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کتاب اور سنت کے اندر ثابت ہے اور اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے. خیر کبھی انشاءاللہ بات چلے گی تو پھر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر تفصیل بھی دیں گے انشاءاللہ. بلکہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ نہ سنا دوں، کیا خیال ہے جی؟ ڈرونا نہیں ہوگا، ڈرونا ابھی ہم سب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ابھی ہم آپ کے ساتھ لا تخف انشاءاللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نا ایک لڑکی تھی، ڈرونا نہ ہو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک لڑکی تھی، اس کو جن بڑا تنگ کرتا تھا بہت زیادہ. تو کسی نے نا امام احمد بن حنبل کو کہا تھا، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میری یہ جوتیاں لے جاؤ اور اس کے جن کو بولو کہ خبردار امام صاحب آ گئے تو کوٹ ڈالیں گے تمہیں. وہ آیا اور جوتیاں لے کے دکھائی، وہ جن بھاگ گیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں دیکھ کر ہی چھو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کافی عرصے زندہ رہے، اس لڑکی کی بھی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے. بچے ہونے کے بعد جو ہے امام احمد بن حنبل کا انتقال ہو گیا رحمۃ اللہ علیہ. پھر یہ دوبارہ جن آ گیا، بولا وہ تو چلے گئے. تو امام احمد بن حنبل کے شاگرد نے کیا کہ انہوں نے اپنی جوتیاں دے دی، کہا کہ اب بولو ان کا شاگرد ہے وہ آئے گا. کہنے لگے کہ ان کو بولو 10 دفعہ ہے. احمد بن حنبل وہ نہیں بن سکتا. یعنی امام احمد بن حنبل اتنے زیادہ متقی تھے، اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی جو ایک ہیبت ہے نا اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے. ہمارے دور کے ایک عالم دین گزرے ہیں، میں ان کے بارے میں کیا بتاؤں. عبد المنان نور پوری گجرانوالہ جامع محمدیہ کے رحمۃ اللہ علیہ. ان کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی جو ہے نا ایک عجیب سے ایک وہ رکھی تھی. آپ یقین مانیں بڑے بڑے ایم این اے پی ایم اے اور وزیر بھی آتے تھے نا تو ان کے سامنے زیادہ سوال نہیں کر پاتے تھے. ایک عجیب سے اللہ نے ان کے چہرے پر جو ہے نا دبدبا دیا ہوا تھا. وہ آتے سوال کرتے 1 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، اور وہ جواب ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی صاحب علم شخصیت تھی اور ایسا اللہ کا ڈر تھا جو سوال کا جواب ایک سبزی بیچنے والے کو دیں گے نا وہی سوال کا جواب عمران خان کو بھی دیں گے. کوئی فرق لفظوں کے اندر بھی فرق نہیں ہوگا. یعنی اس قسم کا تقویٰ تھا. الحمدللہ ابھی میرا دورہ تھا گجرانوالہ کا تو وہاں پر میں نے شیخ کی لائبریری بھی دیکھی، شیخ کی کتابیں بھی دیکھی میں نے الحمدللہ، اور ان کے حالات کے بارے میں نے سنا. ان کا مقتوطہ بھی دیکھا تھا میں نے، جو نہیں آپ کے یہ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے جو مقالات ہیں تو ان مقالات کے مقتوطے بھی دیے. انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے نا بخاری کی شرح کی ہے فیض الباری. تو شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے فیض الباری کے اندر جتنی بھی انہوں نے غلطیاں کی ہیں نا انہوں نے ارشاد القاری کے نام سے ان غلطیوں کو جمع کر کے مارکیٹ میں دے دیا ہے. تو اس کا جو مقتوطہ تھا نا وہ بھی میں نے دیکھا ہے. خیر یہ تو علمی نوعیتوں کی باتیں ہو جائیں گی. پھر تو فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، پھر اس کے رب نے اسے اچھی طریقے سے قبول کر لیا. وانبتها نباتا حسنا، اور اچھی نشو نما بھی کر دی. اور وکفلها زکریا، اور ان کی کفالت کی زکریا علیہ السلام نے. جسے وہاں پر مسئلہ یہ چل گیا تھا کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا، کون کہہ رہا ہے کہ یہ کرے گا، کوئی کہہ رہا ہے یہ کرے گا. تو اس حوالے سے زکریا علیہ السلام کا نام آیا، اور غالباً اس کا ذکر جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ قرآن اندازی ڈالی تھی. تو قرآن اندازی میں زکریا علیہ السلام کا نام آیا تھا. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اب مریم علیہ السلام گھر میں تھی، زکریا علیہ السلام باہر تالا لگا کے تشریف لے گئے. واپس آئے تو فرمایا دخل علیہ زکریا المحراب، اپنی مسجد اپنے گھر کے اندر محراب کے اندر آئے. وجد عندها رزقا، ان کے پاس رنگ برنگی کھانے تھے. مریم علیہ السلام کے پاس رنگ برنگی کھانے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں بے موسموں کے پھل، بعض مفسرین کہتے ہیں رنگ برنگ کھانے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تالا لگا ہوا تھا، گھر میں کچھ تھا نہیں اور آئے تو دستر لگا ہوا ہے. یہ دیکھ کے چونک گئے. قال یا مریم ان لکی ھذا، کہتے ہیں کہ کہاں سے آیا مریم؟
قیدیں تھی ہمارے یہاں پاکستانیوں پہ ہوتا نا، ہندوستانی پاکستان، اب عمران کی بیٹی ہوں، کس نسل سے ہوں، یہ سارا انہی کا تو عطا کیا ہوا ہے، سب عطا ہی ہے یہ، کہہ دیتی، لیکن نسبت نہیں کی، خیر کی نسبت مخلوق کی طرف نہیں کی، بلکہ کہتی ہے قالت هو من عند اللہ، کہتی ہے کہ یہ تو سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خیر کی نسبت اپنی طرف ہے نا۔ بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹا تو پیدا ہونا ہی تھا، بابا کے نظر مانی تھی، چادر چڑھائی تھی، وہاں کا تیل سر پر لگایا تھا، نمک چٹوایا تھا، گھوڑے کے نیچے سے نکالا تھا، بیٹا تو پیدا ہونا تھا۔ اور جہاں بیٹی پیدا ہوئی کیا کرے، قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اب بیٹی پیدا ہو گئی اتنا فلم ہو گیا ہے نا، قسمت میں یہی لکھا تھا۔ آپ دیکھتے نہیں ہے، بڑی گاڑی لے لی، خوبصورت قسم کی کار لے لی، اور پیچھے گاڑی پہ لکھ دیا یہ تو میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ کدو نتیجہ ہے تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کا؟ لکھ دیتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، تجھے کیسے پتا چلا تیرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے؟ اب نسبت کیا کر دی؟ ماں باپ کی طرف کر دی ہے نا۔ اور خوبصورت گاڑی ہوتی ہے تو جوتا لٹکا دیتے ہیں۔ ایک رکشے والا نا میوار میں ملا، وہ ہاں رکشے والا تھا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میری تھوڑی سی عادت ہے کہ تھوڑا سا، اور مجھے دیکھ کے لوگ الحمدللہ، استغفر اللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھتے ہیں۔ رکشے والے سے پہلے میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ مہمان سوٹس کے پاس جا رہا تھا تو ہمارے ایک بریلوی ایک لڑکا جو ہے نا، وہاں پہ کچھ وہاں ایک جامع ہے امیر حمزہ، وہاں کا ایک لڑکا تھا، بڑی بڑی زلفیں تھی، وہ مجھے دیکھے کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا بھائی جان ذرا سنیے گا جی۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اللہ کے ولی کی صفت کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے مجھے دیکھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے کہا مجھے پکا پتہ ہو گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ کہنے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تم نے مجھے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ گیا، میں ولی اللہ ہوں گیا۔ تو اس قسم کی تو میرے ساتھ بڑی الحمدللہ چلتی رہتی ہیں۔ تو وہ رکشے میں وہ نیچے ایک چھوٹا سا جوتا لٹکایا تھا۔ میں نے کہا یار یہ خیریت ہے، یہ جوتا پتہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ کہنے لگا یار وہ میں بتا دو، میں نے کہا بتا دو۔ میں نے کہا میرے پاس بائک ہے، میں نے کہا میں بھی لٹکا لیتا ہوں بائک پر بھی۔ کہنے لگا وہ نظر بد سے۔ میں نے کہا رکشا تو تمہارا نیا ہے ماشاءاللہ، خوبصورت ہے رکشا، یہ زیادہ دیر کی بات ہی نہیں ہے۔ رکشا تو بڑا خوبصورت ہے، نیا لیا ہے تم نے، جوتی لٹکا دی۔ اب یہ رکشا جو یہ ساری آفت اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے گا؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا چل یار میں تیرے کو جوتوں کا ہار پہنا دیتا ہوں۔ کہ کیوں؟ میں کہا تو رکشے سے زیادہ تو خوبصورت ہے، تجھ پر کہیں نظر نہ لگ جائے۔ تو ایسے بہت سارے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو کیا کیا انہوں نے نسبت اللہ کی طرف کر دی، اور کہنے لگی کہ یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ قالت هو من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حد اور بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نماز کی پابندی کر لی نا تو ان اللہ یرزقک بغیر حساب، اللہ آپ کو ایسا رزق دے گا جس کا کوئی حساب بھی نہیں ہوگا اور آپ کی سوچ میں اس کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نماز کی پابندی کر لو۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بڑے کو بھی کچھ چھوٹے سے سیکھنے کے لیے مل جاتا ہے نا۔ اب دیکھ لیا زکریا علیہ السلام نے، جبکہ زکریا علیہ السلام تو رتبے میں بہت بڑے نبی ہیں، جلیل القدر۔ دیکھ لیا کہ بچی کا عقیدہ دیکھو، بچی کا ایمان دیکھو، بچی پر شفقت دیکھو اللہ کی۔ اللہ پاک اتنے بڑے قادر ہیں، ٹھٹھرتی ہوئی سردیوں میں آم دے دیا، ٹھٹھرتی ہوئی گرمیوں کے اندر انگور دے دیے۔ موسم ہے نہیں اور بغیر موسموں کے پھل، دروازہ بند ہے، گھر بند ہے، چھت لگی ہوئی ہے، کھڑکی کھلی ہوئی نہیں ہے اور رزق آ کر پہنچ گیا۔ اوہو بڑی قدرت ہے اللہ کی۔ تو موقع دیکھتے ہی کہا ہنالک دعا زکریا ربہ، فوراً اللہ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے اللہ پاکیزہ اولاد عنایت کر دیجئے۔ انک سمیع الدعاء، آپ تو اس کی بھی سن رہے اور میری بھی سن رہے ہیں۔ موقع پر دعا کر لی، پتہ چلا کسی ایمان افروز موقع پر دعا کرنا مشروع ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ بڑے ہی حیادار اور کریم ہے۔ جب بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بات پر حیا کرتا ہے ان یربہما صفرا خائبتین، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو خالی ہاتھ اور نامراد واپس بھیج دے۔ اللہ اس بات کے اوپر بڑی حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کر دی، ابھی دیر نہیں ہوئی، فنادته الملائکہ، فرشتوں نے آواز دے دی، وہو قائم یصلی فی المحراب، نماز میں تھے۔ پتہ یہ چلا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ الصلاۃ نور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ نور وصدقۃ ضیاء، ہے کہ یہ نماز نور ہے، صدقہ روشنی ہے، اور یہ جو نماز جو ہے یہ ایسا نور ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہ یہ نماز کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دی گئی ہے۔ تو سارے کام نماز کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اچھے طریقے فیحسن الوضوء، بڑے اچھے طریقے سے وضو بناتا ہے، اور پھر ثم یصلی صلاۃ، پھر جو وہ نماز کو قائم کرتا ہے، تو الا غفر اللہ لہ بینہ وبین الصلاۃ التی تلیہا، پھر اللہ تعالیٰ آئندہ کی نماز میں اور وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے درمیان کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے، اچھی طریقے سے 2 رکعت وضو کے بعد نماز پڑھنے کی برکت سے۔ تو جو شخص 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جولیوں کو بھر دیتا ہے۔ تو یہاں پر زکریا علیہ السلام محراب میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور فرشتے آ گئے آواز دیتے ہوئے، کہنے لگے خوش ہو جائیے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ پاک آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دے رہے ہیں، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہوں گے، اس کی جو ہے وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور پھر وسیدن، اور وہ سردار بھی ہوں گے، وحسورن بھی ہوں گے۔ حسورہ کہتے ہیں بہت زیادہ ضبط کرنے والے، نبی اپنے خواہشات پر بہت ضبط کرنے والے ہوتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کرتے تھے، آپ کو بوسہ لیتے تھے، ٹھیک ہے، پیار کرتے تھے، اور فرمایا وَهُوَ صَائِمٌ، اور آپ روزے کی حالت میں تھے، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر بہت زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ پر بہت زیادہ ضبط رکھنے والے تھے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی تھے نیکوں میں سے۔ صالحین سے بھی مراد یہاں نیک نبی، جو اتحاد نبی نیک ہوتا ہے، تو یہ بڑے نیکوکار تھے۔ قال ربی، کہنے لگے اے میرے اللہ، اے میرے رب، ان یکون لی غلام، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر، بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، بیوی بانجھ ہے، بیوی بچہ جن نہیں سکتی ہے، اور بیوی بچہ جن نہیں سکتی، اور میں خود بوڑھا ہو گیا ہوں۔ فرمایا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک اللہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا اس سے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کو دیکھ کر یا اسباب کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اسباب کو اللہ کے فیصلے کے مطابق ڈھلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم پہلے اسباب پر یقین کرتے ہیں اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں، یہ شرک ہے۔ پہلے اسباب کو اختیار کرنا شرک ہے، پہلے اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگتے ہوئے توکل کرتے ہوئے اللہ پر، پھر آپ جائز اسباب کو اختیار کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو وقاشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث راوی ہے،
آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 کا لشکر بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. کتنا کا لشکر؟ 70,000. آپ نے فرمایا کہ وہ گروہ وہ ہوگا لا یقطعون ولا یتطیرون وهم علی ربهم یتوکلون. جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، بلکہ مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوں گے. علی ربهم یتوکلون. نبی سے فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے، یعنی توکل ایسا ہوگا کہ اسباب کو بھی اختیار نہیں کرتے ہوں گے. حالانکہ دم جائز ہے شریعت کے اندر، لیکن وہ گروہ ایسا ہوگا جو دم بھی نہیں کرتا ہوگا، نہ دم کرواتا ہوگا نہ دم کرتا ہوگا. سبحان اللہ. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. قال ربی اجعل لی آیہ، تو فرمایا کہ اب آپ میرے لیے نشانی بنا دیجئے. قال آیاتک، کہ آپ کی نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ آپ 3 روز تک صرف اشارے سے بات کریں گے، لوگوں سے کلام نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی زبان ذکر میں رہے گی، ہر وقت آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور کثرت سے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت ذکر سے تر رہے. تو فرمایا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ نے اصطفیٰ کی، آپ کو چن لیا ہے، وَطَہَّرَ کی، آپ کو ستھرا کر لیا ہے، اور وَاصْطَفَا کی، اور چنا ہے آپ کو، عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تمام جہاں کی عورتوں پر چن لیا ہے. فضیلت ہے ان کو تمام جہاں کی عورتوں پر. احادیث سے مریم علیہ السلام، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، فاطمہ الزہرا اور عائشہ رضی اللہ عنہا، ان عورتوں کو اللہ پاک نے تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے. یا مریم، اے مریم، اقنتی لربی کی، قناعت کیجئے، فرمانبرداری کیجئے اپنے رب کی، واسجدی، سجدہ کیجئے، ورکعی، رکوع کیجئے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے. اذ یلقون اقلامہم، جب وہ کلمے ڈال رہے تھے، یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے. ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے کہ جب وہ خصمہ کر رہے تھے. یختصمون، جھگڑ رہے تھے. اس ایک آیت سے میں نے کئی مسئلے نکالے ہیں، 15 مسئلے. کدھر 15 مسئلے اس ایک آیت سے. 15 مسئلے تو نہیں بتاؤں گا میں آپ کو، لیکن موٹے موٹے 2-4 مسئلے بتا دیتا ہوں. اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام پچھلی خبریں نہیں جانتے تھے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام وحی کے ذریعے بتاتے تھے. تیسری بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام وحی کے پابند تھے. چوتھی بات پتہ یہ چلی کہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر نہیں تھے، کیونکہ فرمایا وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے. پتہ چلا نبی علیہ السلام حاضر و ناظر نہیں ہے. پانچویں بات یہ پتہ چلی کہ قرآن بازی کرنا درست ہے. ٹھیک ہے، قرآن بازی کرنا کیا ہے؟ درست ہے. نبی علیہ السلام جب اپنی بیویوں کو سفر پر لے جانے کا قصد کرتے تو قرآن اندازی ڈال لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور چھٹی بات یہ پتہ چلی نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ قرآن اندازی کیوں ڈالتے؟ بھائی تم قرآن اندازی مت ڈالو، مجھے پتہ ہے قرآن میں کس کا نام نکلے گا. چلو بھائی عائشہ آپ آ جاؤ. 6 باتیں اور بھی باتیں ہیں، 9 باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ بات کریں گے اس میں. اس قالت الملائکۃ، اور جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرو کی، آپ کو خوشخبری دے رہا ہے، بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ایک ایسے بیٹے کا جو مسیح ہوگا، بیٹا ہوگا آپ کا، اللہ کا کلمہ ہوگا. اسی آیت سے بھی 10 مسئلے ثابت ہوتے ہیں. کتنے؟ 10 مسئلے. اب اس کو بھی نہیں بیان کریں گے ورنہ یہ بڑی تفصیل چلی جائے گی. پہلا مسئلہ چھوٹا سا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے ہیں. یہ کلمے کیا ہیں؟ روح اللہ و کلمۃ اللہ.
یہ دو باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی معروف ہیں. اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ، اس کو سمجھ لیجئے. عیسائی لوگ اس کو بڑا اٹھاتے ہیں. عیسائی اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ روح کہتے ہیں اللہ کے حکم کو، کلمہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کن کو. اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، کن سے پیدا کیا، اس لیے کلمہ ہو گئے. روح اس لیے ہو گئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو وہ حکم اللہ نے جاری کر دیا کہ مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، یہ روح ہو گیا. یہ جو مضاف الیہ جو ہوتا ہے نا، مضاف الیہ، جسے کہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ، یہ مضاف الیہ. اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا جز ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے نا، یعنی اللہ کی نسبت. ابن القیم اور دیگر مفسرین کی نزدیک جو ہے یہ مضاف الیہ کی 3 نسبتیں ہوتی ہیں. یہ بھی ہم ابھی بیان نہیں کریں گے، انشاءاللہ آگے کبھی موقع آئے گا تو بیان کریں گے انشاءاللہ. دل تو چاہتا ہے کہ سارے پوائنٹوں پر بات کرتے رہو، پھر تو ہماری تفسیر ہو گئی پوری. تو یہاں پر یہ بتا رہا ہوں نا، یہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ اس نسبت سے ہے کہ جیسے کہ روح اللہ بیت اللہ اللہ کا گھر. اب اللہ کا گھر کہتے تو اس کا مطلب نہیں کہ یہ گھر اللہ کا جز ہو گیا، بلکہ نسبت اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ نے اس گھر کو شرف دیا ہے، اس لیے اللہ کی طرف نسبت ہو گئی. تو اسی طرح سے یہاں پر روح اللہ یہ کہ اللہ نے ان کو شرف دیا ہے. فرمایا وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں رتبے والے ہوں گے اور بہت مقرب ہوں گے. ویکلمون الناس فی المہدی، اور وہ ماں کے وہ یکلمون الناس وہ کلام کرے گا فی المہدی. مہد کہتے ہیں گہوارے میں گود کو. اور سورہ مریم میں ہم نے پڑھا ہے، سورہ مریم 19ویں سورت ہے اور آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 32 تک عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو لوگوں نے الزام ڈالنا شروع کر دیا تھا مریم علیہ السلام پر. مریم علیہ السلام پر جب الزام ڈالنے کی کوشش کی تو مریم علیہ السلام نے فرمایا اسی بچے سے پوچھ لو کس کا بچہ ہے. کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. تو اس حوالے سے بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ بڑی زبردست یہ ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہاں پر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے، کیا خیال ہے؟ بڑی پتے کی بات ہے. امام باقلانی ایک رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. باقلانی نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ امام باقلانی، یہ باقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے خطرناک دماغ کے مالک تھے، حاضر دماغ. باقلانی ان کا ترجمہ موجود ہے سیر اعلام النبلاء وغیرہ کے اندر، تاریخ اسلام ذہبی کے اندر. بڑا پیارا واقعہ ہے شیخ. عیسائیوں کا ایک جو نا ایک وہ تھا، ایک ملک تھا عیسائیوں کا. تو عیسائی کے ملک سے وہاں پر ایک لیٹر آیا مسلمانوں کے ملک میں، جس کے مسلمانوں کے ملک کے قاضی تھے امام باقلانی. باقلانی نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگ پڑھنے میں باقلانی کرتے ہیں، یہ باقلانی نہیں ہے، باقلانی ہے. تو ان کے پاس خط آیا اور کہتے ہیں کہ قاضی کو بتایا کہ جی آپ کو ساتھ والے جو ممالک سے جو ہے ملک سے جو ہے جو عیسائیوں کا ملک ہے وہ مناظرے کے لیے بلا رہے ہیں. اور مناظرے کا موضوع کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو اب وہاں کا جو اس وقت کا جو موجودہ جو حاکم تھا نا، اس نے امام باقلانی کو بلایا اور کہا کہ جی آپ کو جانا پڑے گا، ہمارے دین اسلام کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا. امام باقلانی رحمۃ اللہ علیہ گئے، وہاں پر پہنچے تو اب دربار لگا ہوا تھا، عیسائی خبیث بیٹھا ہوا تھا اپنے بڑی کرسی پر، اور ساتھ میں علماء کو بٹھایا ہوا تھا اس نے، عیسائیوں کو، راہبوں کو، علماء کو. اچھا اس نے کیا کیا کہ مسلمان غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، جھکتا نہیں ہے، اور ان کے طریقہ تھا کہ ان کے آگے آ کے یوں جھکا جائے. اس نے کیا کیا کہ باقلانی تو میرے کہنے پر جھکے گا نہیں، اس نے یہ کیا کیا کہ دروازہ چھوٹا بنوا لیا. کیا کیا؟ اب جب دروازہ چھوٹا ہے اور جب بندہ جا رہا تھا تو یوں کر کے جاتا ہے نا، جھک جاتا ہے آٹومیٹکلی. امام باقلانی وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازہ چھوٹا ہے. بھائی یہ تو کچھ چکر ہی کچھ اور لگ رہا ہے. کیا دماغ اللہ نے دیا تھا، آگے کی جگہ پر پچھواڑے سے گھس گئے، سر کی جگہ سے پچھواڑے سے گھس گئے اندر. لوگ وہ دیکھ رہا تھا، پورا واقعہ موجود ہے، یہ دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ تو کولا کر رہا ہے میری طرف.
اچھا جی اندر آ گئے، اب بھی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ تم ایسے کیوں گھسے ہو، سیدھے کیوں نہیں آئے؟ کہتا ہے کہ ہم سیدھے تو اللہ کے آگے ہی آتے ہیں اور اسی کے آگے جھکتے ہیں، تیرے آگے نہیں جھکیں گے، مجھے پتا تھا یہ تم چورن دینے والے ہو، پیچھے سے آ گئے۔ اچھا پھر کہنے لگے کہ یہ بتاؤ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے رضی اللہ عنہ؟ یہ وہی ہے نا کہ جن پر زنا کے اوپر تہمت لگی تھی، افک کا معاملہ تھا۔ کہنے لگا ہاں بالکل میں جانتا ہوں ان کو بھی۔ بولا ہمارے دین کے اندر یہ بات واضح ہے کہ دو عورتیں کہ جن کے اوپر بہتان لگا، ایک مریم تھی اور ایک عائشہ تھی، اور عائشہ کے اوپر بہتان لگا تھا تو کوئی بچہ تو تھا ہی نہیں، اور مریم پر بہتان لگا تھا تو بچہ لے کر آئی تھی۔ اب تم بتاؤ کہ وہ بچہ کس کا تھا؟ تم بتاؤ وہ بچہ کس کا تھا؟ پھر کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ اللہ کی طرف سے رحمت تھا، بغیر باپ کے اللہ نے بھیجا۔ تم بتاؤ کہ وہ بچہ کس کا تھا؟ عیسائیوں کی علماء کی بولتی بند نہیں ہو کہ بولتی کے منہ میں ایلفی لگا دیا انہوں نے ان کے منہ پر، مناظرہ جیت کے واپس آ گئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کچھ مفید بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ کو بھی فائدہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت میں مقرب ہے، اور وہ کلام کریں گے لوگوں سے ماں کے گود میں فی المہدی وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں کلام کریں گے۔ منکرین حدیث کے لیے ایک بہت بڑی دلیل یہاں پر یہ ہے، یہ آیت مکمل نہیں ہو سک رہی۔ کہلا عربی میں کہل کہتے ہیں 40 سال کی عمر کی بعد کی زندگی کو، ادھیڑ عمر جس کو ہم کہتے ہیں نا، 40 سال کے بعد کی زندگی کو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو اٹھایا گیا ہے وہ 33 سال کی عمر میں، 33 سال کی عمر میں، یہی مشہور ہے، عیسائیوں کے درمیان بھی یہی مشہور ہے، اور منکرین حدیث کے اور اہل سنت کے نزدیک بھی یہی مشہور ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ادھیڑ عمر میں 40 سال کی بعد کی زندگی میں، کیوں کہ اللہ نے سورہ احقاف میں بھی یہ فرمایا آیت نمبر 15 میں کہ بندہ جب 40 سال کا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کو نبوت بھی 40 سال میں ملی، اور امام شوکانی نے فتح القدیر کے اندر یہ رقم تراز ہے کہ تقریباً ہر نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ہی ملی ہے۔ ٹھیک ہے، ادھیڑ عمر ہوتی ہے، بردباری والی عمر ہوتی ہے۔ تو اب یہ بتایا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ آیت پوری کب اترے گی؟ یہ آیت میں تو نقص ہے، نعوذ باللہ۔ اگر بقول کہ آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے تو کہلا کا ترجمہ اور اس کی آیت کی تعبیر پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ حدیث کو ملاتے تو پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو معاف کر دیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے وہ واپس آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی صاحب فرماتے ہیں کہ پھر 7 سال رہیں گے دنیا میں۔ کتنے سال رہیں گے؟ 7 سال، 40 اور 7 اور 33 اور 7 40۔ اب آخری وقت میں آئیں گے، لوگوں کے درمیان باتیں کریں گے تو یہ آیت پوری ہوگی، یہ پیشن گوئی پوری ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی سولڈ دلیل ہے، شیخ لکھ لیجئے گا اس کو، یہ بڑی سولڈ دلیل ہے۔ فرمایا کہ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں میں سے ہوں گے۔ قالت، کہا، ربی، اے میرے رب، ان یکون لی ولد، میرا بچہ کہاں سے ہوگا میرے یہاں؟ ولم یمسسنی بشر، کسی بشر نے نہیں چھوا۔ قال کذلک اللہ، کہا کہ اسی طرح سے تیرے لیے اللہ یخلق ما یشاء۔ وہاں پر اگر ہم نے پیچھے پڑھا تھا جب زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی کیا کہا تھا؟ یفعل ما یشاء، اسی طرح سے اللہ کرے گا۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ یخلق ما یشاء۔ کیوں بھائی؟ حالانکہ وہ بھی پیدا ہو رہے ہیں، یہ بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب میں دنیا میں بھیجوں گا نا تو ایک فرقہ ایسا ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی مخلوق کو ہونے سے انکار کر دے گا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانے گا۔ اسی لیے ان کے لیے مخلوقیت کی دلیل بتا دی، اور ان کے لیے عام قاعدہ بتایا، ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوا ہے، یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، تو فرمایا کہ بھلے بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے لیکن پیدا تو ہم نے ہی کیا ہے اس کو۔ ایک جگہ گفتگو تھی کنگن پور میں، گفتگو کے بعد جو ہے وہ ایک بندے نے سوال کیا، ایک منٹ بتاتا ہوں، گفتگو کے بعد سوال کیا ایک بندے نے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ میں نے کہا وہ آپ خود ہو۔ میں نے کہا آپ بتاؤ، آپ خالق ہو کہ مخلوق ہو؟ کیا کہا؟ آپ خالق ہو کہ مخلوق ہو؟ کہنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ بتا دو کیا ہو۔
ابھی اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیل دے دیتا ہوں. سوچنے کے بعد کہتا ہے مخلوق ہو. میں نے کہا آپ مخلوق ہو؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیل دے دی. بولا کیسے؟ میں نے کہا کیونکہ مخلوق وہ ہوتا ہے جس کو کوئی پیدا کرتا ہے، اور آپ کا اور میرا پیدا کرنے والی ذات اللہ کی. میں نے آپ نے لفظ مخلوق کہہ کر اپنے خالق کی دلیل دے دی. وہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا. اب پھر اللہ پر آ کر کہتے ہیں کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ بتاؤ. تو بھائی اگر ایک ریل گاڑی ہے 30 ڈبوں کی، ہے نا، ایک ریل گاڑی ہے 30 ڈبوں کی، آگے انجن لگا ہوا ہے، پیچھے 30 بوگیاں ہیں اس کی. آپ پہلی 30ویں بوگی پہ کھڑے رہو، اس کو بولو کہ یار اس کو کون چلا رہا ہے، 29ویں، 29 پہ 28، 28، 27، 27، 26، کرتے 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 آپ پہلے پہ گئے. یار اس کو کون چلا رہا ہے، انجن. اب آگے آپ یہ سوال نہیں کریں گے کہ انجن کو کون چلا رہا ہے. اگر آپ سے کسی نے یہ سوال کر لیا کہ انجن کو کون چلا، تو آپ چماٹے ماریں گے اس کو. چل اتنا بھی نہیں پتا اس کو، ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود، یہ پوری کائنات ہے، کروڑوں دلائل اللہ تعالیٰ کے وجود کے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اللہ کے وجود کی دلیل میں سے دلیل یہ ہے انڈا. کہتے ہیں نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ ہے، اس کے اندر ایک خوبصورت قسم کی زردی، اس کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے، خوبصورت بچہ اپنی چونچ سے توڑ کر اس کو باہر آتا ہے. کہتے کہ یہ میرے رب کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے. اندر کون گیا اور کس نے نکالا، بہت سارے دلائل ہیں. اللہ اکبر. جی عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. خلقہ من تراب، سورہ نساء کی آیت ہے یہ، اسی میں ہے نا، اسی میں یہ پیدا کیا مٹی سے. ثم قال له کن فیکن، پھر کہ کن ہو جا، پھر ہو گئی. اچھا پھر میں آپ کو بتاتے چلو بائبل کے اندر بھی اگر آپ بائبل کو بھی پڑھتے ہیں نا تو بائبل کے اندر بھی بہت ساری ایسی شخصیات کا ذکر ہے، صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں. ہماری جب عیسائیوں سے بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیوں مانتے ہو؟ کہتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے. تو پھر بڑا خدا تو پھر آدم علیہ السلام ہو گئے، وہ تو بغیر باپ کے. ایسا ہی ہو گیا نا بھائی. اور پھر بائبل کے اندر بھی اور بھی شخصیات کا ذکر ہے کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں. پھر یہ لوگ ہم سے آ کر کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام تو خدا ہے، جبکہ خود بائبل کے اندر گاسپل آف مارک کے بائبل کے اندر مرقس کی انجیل کے اندر یہ 3 کی غالباً کچھ 13 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح یروشلم کی طرف جا رہے ہیں اور بلندی کی طرف چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ انجیل کا درخت ہے. بھوک لگی تھی، بڑے انجیل کے درخت کو دیکھ کر خوش ہو گئے. وہاں پر جاتے ہیں تو انجیل ہی نہیں ہے، درخت کے اندر انجیل نہیں لگی ہوئی. بڑے غصے ہوئے اور بددعا دے دی انجیل کے درخت کو. اور حوالی کہتے ہیں کہ ہم سب دیکھ رہے تھے. اب یسوع مسیح اگر خدا ہے نعوذ باللہ من ذلک، تو پھر کیا خدا کو بھوک لگ سکتی ہے جی؟ یسوع مسیح خدا ہے تو یسوع مسیح کو اوپر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ نیچے ہی بلا لیتے ذرا. یسوع مسیح اگر خدا ہے تو یسوع مسیح کو اتنا نہیں پتا تھا کہ انجیل اس لیے نہیں لگی ہوئی، شاگرد کہہ رہے کہ انجیل کا موسم نہیں تھا. یسوع مسیح اگر خدا ہے تو کیا خدا موسموں کا پابند ہوتا ہے؟ آرڈر کرتا انجیل لگ جاتی. اور پھر خدا بددعا دے گا، کس کو بددعا دے رہا ہے اور کس کی بددعا لگے گی؟ خدا تو اپنی بددعا دے گا. میں کہہ رہا ہوں مر جا، وہ بددعائیں دے رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ یسوع مسیح خدا نہیں ہے، یسوع مسیح اللہ کے بندے ہیں. خود یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ ابن آدم زمین میں رہے گا 3 دن اور 3 رات. اور یہ پیشن گوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی ہے بائبل کی. میری پوری اس پر تقریر ہے، بائبل ہے جی. 3 دن اور 3 رات رہے گا. جب یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پر چڑھایا گیا تھا نا، جب ان کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ لما شبقتنی. یہ ہبرو زبان کی یہ لفظ ہے اور یہ لفظ موجود ہے گاسپل آف میتھیو میں.
اے اللہ لما شبقتنی ای ترکتنی، اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام بندے اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو جب دفن کر دیا گیا، جمعے کی روز سلیب چڑھائی گئی، جمعے کی روز دوپہر کو ان کو زمین میں دفنا دیا گیا۔ بائبل کہتی ہے کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی صبح صبح وہ اپنی قبر سے غائب تھے، اکارڈنگ ٹو بائبل کے حوالے سے۔ جمعرات کے اتوار کے دن صبح صبح قبر سے غائب تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پیشن گوئی کی تھی اپنی؟ یہ ابن آدم 3 دن اور 3 رات زمین میں رہے گا، ایلا کی طرح، یعنی یونس علیہ السلام کی طرح، جیسے یوسف 3 دن انہوں رہے تھے نا مچھلی کے پیٹ میں۔ لیکن یہ پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی ہے۔ کیا ثابت ہوئی؟ غلط ثابت ہوئی ہے۔ حساب کریں، جمعے کا دن نہیں ہوا، رات آ گئی 1 رات، ہفتے کا دن 1 دن 1 رات، ہفتے کی رات 1 دن 2 رات، اور اتوار کی صبح فجر کے وقت غائب۔ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی۔ اب میں دیکھتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں بائبل۔ الحمدللہ آپ کو میں بائبل بھی بتاؤں گا، آپ کو میں ویدے بھی بتاؤں گا، آپ کو میں گرو نانک کی کتابیں بھی بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے میرے پاس، آپ بہت کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ چیپٹر کا نام ہے بک آف ڈیٹرونومی، اس کو اردو میں کہتے ہیں کتاب استثناء۔ پرانے عہد نامے میں تورات کے اندر یہ ہے، چیپٹر نمبر 18 فقرہ نمبر 22 کہا گیا ہے وہ نبی اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر وہ کوئی پیشن گوئی بتائے اور اس کی پیشن گوئی سچی ثابت نہ ہو، وہ جھوٹا نبی ہے۔ اب بتائیے بائبل کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام کہاں کھڑے ہوئے؟ سمجھ رہے ہیں؟ بائبل کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام کہاں کھڑے ہوئے؟ استغفر اللہ العظیم۔ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے، اللہ پاک کے سچے رسول تھے۔ تمہاری کتاب خراب ہے، کیونکہ یہ وہ بائبل نہیں ہے، یہ وہ تورات اور یہ وہ انجیل نہیں ہے جو اللہ نے اتارا تھا۔ یحرفون کلمۃ عن مواضعہ، انہوں نے تبدیل کر دیا اس کو۔ کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا اس مسئلے پر تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے لیے میری کتاب ہے صحیح بخاری اور بائبل ایک تقابلی تجزیہ، اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ آپ عیسائیت کے حوالے سے انشاءاللہ اتنا کچھ آپ کو اللہ پاک سکھا دیں گے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ عیسائی پادری سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو فرمایا، بس 5 منٹ ہے، 6 بجے تک ہماری بات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر دے کہ پھر وہ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر دے۔ اذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما، تو بات یہ ہے، یہ کلمہ حصر ہے، یقول له کن فیکون، وہ اس کو کہتا ہے ہو جا تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ سکھائے، اور وہ اس کتاب اور حکمت سکھائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ اسے کتاب اور حکمت سکھائے گا، اور تورات اور انجیل۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہاں پر ایک نکتہ ہے، کتاب اور حکمت کیا ہے؟ یہ تورات اور انجیل کا بھی ذکر ہے، کتاب اور حکمت کا بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے اندر آیت نمبر 251 کے اندر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی 231 کے اندر، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 164 کے اندر، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 129 کے اندر، سورہ جمعہ سورہ 62 کی 2 کے اندر، اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی 34 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب اور حکمت کی، کتاب و حکمہ، و بیچ کے اندر واو آیا ہے، یہ واو مغایرت کے لیے استعمال ہوا ہے، تفسیری نہیں ہے۔ بعض جگہ پر یہ قسمیہ کے لیے ہوتا ہے، بعض مغایرت کے لیے ہوتا ہے، بعض تفسیری ہوتا ہے، یہ مغایرت کے لیے، یعنی کتاب ایک الگ چیز ہے، حکمت ایک الگ چیز ہے۔ بس اس بات پہ میں ختم کر رہا ہوں اپنی آج کی گفتگو کو۔ اب یہاں پر یہ فرمایا کہ وہ سکھائے گا انہیں کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل۔ کتاب اور حکمت کیا ہے؟ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ شرعی علوم ہے، یہ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے ہیں۔ تورات اور انجیل تو سمجھ میں آ گیا۔ یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جس شریعت پہ چل رہے تھے نا، وہ دراصل موسوی شریعت تھی، نئی شریعت نہیں تھی۔ ہاں کچھ چیزیں اس کے اندر منسوخ کی گئی تھی، جیسے کہ کچھ چیزیں حرام تھی اس کو حلال کر لیا تھا، لیکن یہ پورا مجموعی طریقہ تتمہ تھا تورات کا۔
لیکن کتاب و حکمت کیا ہے یہ جی ہاں حکمت باریکی تک پہنچنا. اچھا اور کتاب کیا تھی؟ جبکہ آگے تورات اور انجیل کا تو ذکر ہے، پھر الگ کتاب کا ذکر کرنا کیا فائدہ؟ کتاب و سنت. اب مسئلہ یہ ہے کتاب اور سنت ہے یہاں پر. اب مسئلہ یہ ہے کہ کتاب اور سنت تو بعد میں اس پر عمل کریں گے نا، پہلے تو تورات اور انجیل تھی. تو ہونا یہ چاہیے تھا وَيُعَلِّمُهُمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ترتیب پہلے تورات اور انجیل سکھائی، پھر کتاب اور حکمت. لیکن بعد والی چیز کو پہلے کر دیا، پہلے والی چیز کو بعد میں کر دیا. شیخ رفیق کیا اس میں باریکی ہے؟ مقدم ہے، مقدم ہے. جب کوئی اہمیت والی چیز ہوتی ہے نا تو اس کو پہلے مقدم کیا جاتا ہے. کیسے؟ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی. سجدہ رکوع سے مقدم ہے، سجدے کو ذکر پہلے کر دیا، رکوع کو بعد میں، جبکہ ترتیب یہ ہے کہ رکوع پہلے سجدہ بعد میں. دلیل دی ہے اس کی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تورات اور انجیل سے زیادہ مقدم جو ہے کتاب اور سنت ہے نا نقطہ یہ. اس سے بھی نزول عیسیٰ علیہ السلام کی ثبوت ملتا ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ویسے تو 30-35 آیتوں کا ہم نے سوچا تھا، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ آل عمران مکمل ہوگی. روز یہی سوچتے ہیں. رات کی کلاس کر لیں آج، کیونکہ ورنہ پھر ہوگی نہیں ایسی.